بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ حرمین شریفین کے سفر پر روانگی کے وقت اللہ اللہ کرنے والی جماعت کے نام آخری پیغام. میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نیکی کا کام اپنے جس بندے سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نیکی کا کام اپنے جس بندے سے چاہتے ہیں لے لیتے ہیں. نیکی کا کام کرنے میں بندے کا نہ کوئی ذاتی اختیار ہوتا ہے نہ اس کی قابلیت اور استعداد کو اس میں دخل ہوتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ وہ کسی سے نیکی کا کام لے لیں. کیونکہ نیکی کرنے میں جو قوتیں کام کرتی ہیں وہ سب اسی کی عطا ہیں. آنکھوں میں بینائی، کانوں میں قوت سنوائی، سننے کی قوت، زبان میں قوت گویائی، زبان میں بولنے کی قوت، دماغ میں عقل، ہاتھوں میں پکڑنے اور پاؤں میں چلنے کی طاقت، سب کچھ اسی کا دیا ہوا ہے. اسی واسطے کسی اللہ والے نے فرمایا ہے منت منہ کے خدمت سلطان ہمیں کنی، منت ازو شناس کے بخدمت گزاش. ترجمہ: اگر تو بادشاہ کی خدمت کرتا ہے تو یہ تیرا اس پر احسان نہیں ہے بلکہ یہ اس کا احسان ہے کہ تجھے اپنی خدمت کے لیے اس نے مقرر کر رکھا ہے. بادشاہ کو خدمت گزاروں کی کیا کمی ہے؟ یہ اس کا احسان ہے کہ جس کو چاہے اپنی خدمت پر مامور فرمائے. اسی طرح یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اپنے کسی بندے سے نیکی کا کام لے لے. جب نیکی اللہ تعالیٰ کا فضل ہے تو پھر نیکی کا اجر دینا بھی اس کا فضل ہے، ورنہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ ہمیں اجر دیا جائے. فضل کا معنی احسان ہے، مطالبہ کرنے کا ہمیں حق ہی نہیں. بندہ تو صفر محض ہے، نیکی کا کام لے لے تو یہ اس کا فضل ہے، نیکی کا اجر دے دے تو یہ اس کا احسان ہے. اپنا حق سمجھ کر مطالبہ کرنا جرم ہے. البتہ اجر کے لیے دعا کرتا رہے یہ جائز ہے. مثلا یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہے کہ اللہ میں تیرے ہی دروازے پر پڑا ہوں، تو ہی دے، میں کسی اور سے کیوں مانگوں. اللہ تعالیٰ کے سوا دنیا میں جس کسی کا انسان کام کرتا ہے اس سے معاوضہ طلب کر سکتا ہے کیونکہ اس کا اس پر کوئی احسان نہیں ہے. مثلا دکاندار سے ہم نے سودا لیا اور دام دے دیے، نہ ہمارا اس پر اور نہ اس کا ہم پر کوئی احسان ہے. عوض معاوضہ گلہ نہ دارن. اللہ تعالیٰ کے سوا یہ کسی اور کا درجہ نہیں کہ ہم اس کا کام کر کے اس سے معاوضہ طلب نہ کر سکیں. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصیت ہے، اس کے دین کی خدمت کر کے اپنا حق سمجھ کر اجر کا مطالبہ کرنا جرم ہے. جب بھی کسی سے کوئی کام کراتا ہے تو اس کی
کافر بھی جب کسی سے کوئی کام کرواتا ہے اس کی مزدوری دیتا ہے تاکہ وہ کچھ کھا پی کر تازہ دم ہو کر دوبارہ پھر کام کے لیے آئے۔ اللہ تعالیٰ تو سب سخیوں کا خالق ہے، جب اس نے کام کرایا ہے تو اجر بھی ضرور دے گا، اور کسی سے بھی اجر مانگنا ہے تو پھر یہ نہ کہے کہ میں خدا کے واسطے خدمت کر رہا ہوں۔ مجھ سے اللہ تعالیٰ نے اپنی جماعت کی جو خدمت لی ہے یہ اس کا فضل ہے، میں اپنا حق سمجھ کر اس سے اس کا معاوضہ نہیں مانگتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ میری جماعت کو شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بیعت کے وقت میں جو الفاظ کھلواتا ہوں ان میں سے ایک شرک سے توبہ ہے۔ شرک کیا ہے؟ بندے کا جو تعلق اللہ تعالیٰ سے ہونا چاہیے وہ غیر اللہ سے رکھنا، یہ شرک ہے۔ شرک کے مقابلے میں توحید ہے۔ توحید میں وحدت جانبین سے ہونی چاہیے۔ توحید کا معنی یہ ہے کہ اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اور میں بھی تیرے سوا کسی کا نہیں۔ توحید کا معنی یہ ہے اے اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اور میں بھی تیرے سوا کسی کا نہیں۔ توحید یہ ہے اگر مصیبت آئے تو خدا سے دعا کی جائے، صحت بگڑ جائے تو خدا سے صحت مانگی جائے، افلاس اور ناداری آئے تو اس کا دروازہ کھڑکڑایا جائے۔ غرض یہ کہ ہر ضرورت کے لیے اسی کے سامنے ہاتھ پھیلایا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توحید پر استقامت عطا فرمائے۔ جس طرح باپ مر جائے اللہ تعالیٰ چھوٹے بچوں کی اللہ تعالیٰ کفالت فرمائے۔ ارشاد فرمایا ہندوستان میں دین دو وجہ سے پھیلا ہے۔ ہندوستان میں دین پھیلا ہے، اس کی دو وجہ ہیں۔ فرمایا ایک اللہ پاک کے نیک اولیاء کرام ان کی واضح و نصیحت کی برکت سے ہے کہ ہر خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی، ہر خواجہ معین الدین چشتی رحمہ اللہ تعالی، ان کے ہاتھ پر 90 لاکھ ہندو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے۔ 90 لاکھ ہندو ایک ایک واعظ و نصیحت کی مجلس میں یہ ہندو مسلمان ہوتے، وہ اپنی بودیاں کٹوا لیتے، جو بڑے ہوئے بال ہوتے ہیں رکھے ہوتے ہیں کم، اپنی بودیاں کٹوا لیتے ہیں اور بودیوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں۔ اور فرمایا دوسرا یہاں پر دین پھیلا ہے،
مسلمان تاجروں کی تجارت کی برکت سے کہ مسلمانوں کی تجارت، مسلمانوں کے لین دین اتنے پاک اور صاف تھے، لوگ ان کے لین دین کو دیکھ کر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے چلے گئے۔ ہندوستان میں ایک عرصے تک ہندوؤں میں یہ بات مشہور رہی کہ مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ ہو ہی نہیں سکتا، یعنی ایسی نیک نامی رہی آدمی کفار کو جو اب بھی ہیں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، میرے حضرت فرمائے لگے دھوکہ دینا یہ تجارت کے اصول کا خلاف ہے، دھوکہ دینا، کیونکہ گاہ کے اوپر جب دھوکہ ظاہر ہو جائے گا پھر وہ دوبارہ کہاں آئے گا یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ دھوکہ دے سچائی، امانت داری، بس اس میں برکت ہی برکت۔ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے کہ فَإِنْ صَدَقَ وَبَيَّنَ بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَ وَكَتَمَ مُحِقَتْ بَرْكَةُ بَيْعِهِمَا۔ کہ خرید و فروخت کرنے والے، معاملہ کرنے والے زبان سے سچ بولیں، زبان سے سچ بولیں، وہ بینا چیز میں کوئی عیب ہو تو ظاہر کر دیں۔ یاد رکھنا، میرے پاس فیصل آباد سے ایک نوجوان آئے، نوجوان حالانکہ سادہ سے نوجوان، کہنے لگا میں نے گاڑی فروخت کرنی ہے، لیکن گاڑی فروخت کرنے سے پہلے میں اس میں جو عیب ہے وہ بیان کروں گا کہ اس میں یہ کوئی ہے نقص ہے، یہ اس میں عیب ہے، اب آپ کی مرضی ہے، خریدنی ہے تو خریدیں، بہرحال اس کا عیب ہو گیا، تاکہ بعد میں ان پر معاملہ کھلے اور بدگمانی پیدا ہو۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی معاملے کو واضح کر دیا جائے۔ وَإِنْ كَذَبَ، اگر وہ جھوٹ بولیں، بے شرا کرنے والے، کاروبار کرنے والے، کوئی بھی معاملہ کرنے والے جھوٹ بولیں، اور وہ قتم عیب کو چھپائیں یا رکھنا، فرمایا محقت برکت بیعہما، اس سے سودے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے۔ یاد رکھنا، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں نفع ہی نفع ہے، سچ بولنے میں کہیں گھاٹا نظر آئے وہ گھاٹا نہیں، وہ شیطان کا ڈراوا ہے۔ بولا آپ سچائی پہ جم جائیں، بس دل میں یہ پختہ عہد ہو کہ چاہے جتنا مرضی نقصان ہو، بس بس اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، الحمدللہ۔ پھر آپ دیکھیں پھر کیسے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے، الحمدللہ۔ تھوڑا سا اللہ میاں کچھ تھوڑا سا ہلاتے ہیں، الحمدللہ، تھوڑا سا امتحان لیتے ہیں، یاد رہا استقامت کا۔ جب آپ جم جاتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور رحمت اوپر سے ایسی نازل ہوتی ہے کہ بس پھر سارے نقصان پورے کر دیتی ہے، الحمدللہ۔ اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں ہے، کاروبار کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا ہے۔ کاروبار کرنا دنیا نہیں، کاروبار میں رب کو بھول جانا یہ ہے دنیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں کو بھول جانا، کاروبار سچائی سے بھرا ہوا، امانت داری سے بھرا ہوا، اپنی حق حلال کی روئی سے بھرا ہوا، یہ کاروبار دنیا کا نہیں جنت کا کاروبار ہے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی اگر ہم چاہیں کہ ہماری 24 گھنٹے کی زندگی بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق گزرے، بس 24 گھنٹے میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے بس کوشش کرتے رہیں، اس کو یاد رکھیں اور اس کو سامنے رکھیں، بس انشاءاللہ الحمدللہ
میں کراچی میں تھا، بھائی بڑا اچھا جملہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی، یہاں ہماری آنکھوں میں دیکھنے کی طاقت نہیں ہے، آخرت میں اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے ہم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات چھپی ہوئی لیکن ان کی خوشی چھپی ہوئی ہے، کھلی ہوئی ہے۔ یہاں تو ہماری آنکھیں بڑی کمزور ہیں، اللہ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سامنے آخرت کو ان کے سامنے، بلکہ ان کے سامنے آخرت اتنی روشن تھی، اتنی روشن کہ ہمارے سامنے لاکھوں کروڑوں اربوں سو روشن ہوں، شاید اتنی ہمارے سامنے یہ دنیا کی چیزیں روشن نہ ہوں جتنی اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اور آخرت کی بھلائی کی باتیں روشن تھی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ میں عرض کرتا رہتا ہوں، اب یہ سب یہ اوپر تفسیری کتاب ہے، حدیث شریف کی مبارک کتابیں ہیں، یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اثر کا نور ہے الحمدللہ۔ بڑی بڑی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک کم 1000 کتاب لکھی، ایک کم 1000 کتاب لکھی آپ نے، ایک کم 1000 کتاب لکھی، جامع صغیر، جامع کبیر، سیر صغیر، سیر کبیر، مبسوط، زیادات، ایک کم 1000 کتاب لکھی۔ ایک عیسائی نے جب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتابیں دیکھیں تو کہنے لگے چھوٹے محمد کے علم کا یہ حال ہے تو بڑے محمد کے علم کا کیا حال ہوگا۔ یہ تو ان کی امت کے ایک غلام ہیں، ان کے علم کا یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہمارے پاس کچھ نہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے الحمدللہ۔ حضور صاحب یہ بیچارے انگریز ہیں، یورپ والے ہیں، ان بیچاروں کو تو استنجا کرنا نہیں آتا ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ یہ فرانس کے پہلے یہ شہزادے ہوتے تھے، بالکل چل رہے ہیں اور چلتے چلتے پیشاب کر رہے ہیں، اور پیچھے میں خال کوئی وہ گندگی اٹھانے والی وہ پیچھے پیچھے جا کر بالکل بھائی میں جلسے میں میرا کرتے رہتا ہوں، تم نے غیروں کی نقل کیا اتارنی ہے اپنا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، جن کے پاس دیسی گھی موجود ہو ان کو ڈاکٹر کی طرف جانے کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ اجالا آپ کے پاس ہے، روشنی آپ کے پاس ہے اپنا۔ وہ تو بیچارے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ہیں، اللہ ان کو بھی اللہ ہدایت نصیب فرمائے، اللہ ہدایت نصیب ہو۔ یہ کفار کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، سلیم الفطرت طبقہ ہے، اگر ان کے سامنے اسلام کی اصل بہار آئیں اور وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائیں، ہے بہت بڑا طبقہ ہے الحمدللہ۔ اب آپ دیکھ رہے فلسطین کے مسئلے میں جتنے مظاہرے امریکہ میں ہوئے ہیں، برطانیہ میں ہوئے ہیں، وہاں پر یار لندن سے ہمارے بزرگ تشریف لائے، ایک مظاہرہ ہوا، 8 لاکھ افراد اس میں شریف ہوا ہے، کتنا بڑا مظاہرہ۔ کرتا رہتا ہوں، بعض ایسی بس میں یہ ہمدردی کی بعض ایسی خوبیاں ہوتی ہیں، کیا معلوم کہ یہ خاتمہ بالخیر کا
یعنی ایمان پر خاتمہ قدر یہ بن جاتی ہے نا. یہ ہے کتنی مثالیں ایسی موجود ہیں. ایک حدیثی میں آتا ہے اللہ تعالیٰ 3 بکیں 3 لپیں 3 بکیں اللہ تعالیٰ وہ تو جو ان کی شان نشان ہے رحمہ اللہ ہے. یہ ہماری اللہ تعالیٰ کی بک ہماری طرح نہیں ہے اگر رحمہ اللہ. وہ تو اعضاء سے پاک ہیں، جسم سے پاک ہے اللہ. ہاں اس لیے کہا جاتا ہے جو ان کی شان نشان ہے ہمیں اس کی حقیقت کا علم نہیں ہے اگر. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں ارے کرتا رہتا ہوں قرآن پاک میں بھی ہے نا، قرآن پاک کہ اللہ بس یہ اللہ تعالیٰ 3 بکیں ایسے جہنمیوں کو نکالیں گے جن کے ایمان کا سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کو علم نہیں ہوگا. اگر ہاں اللہ تعالیٰ کے ایمان کا سوائے اللہ تعالیٰ ویسے لوگ ہوں گے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ کیا معلوم اللہ تعالیٰ ان کو آگے ہمدردی کی برکت سے مسلمانوں کے ساتھ مظلومین کے ساتھ ہمدردی کی برکت سے اللہ ان کو خاتمہ اللہ ان کا ایمان پر فرما دے. الحمدللہ اللہ اپنی مہربانی فرمائے. حضرت مجدد رسائی رحمہ اللہ تعالیٰ، حضرت مجدد رسائی رحمۃ اللہ علیہ بڑے حضرات تھے نا، بڑے بات سے بات بڑھ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی ہے. حضرت میں سیالکوٹ میں ایک مسجد ہے، مسجد ملا کمال الدین رحمہ اللہ تعالیٰ. یہاں پر حضرت مجدد الرسائی رحمہ اللہ تعالیٰ جو 11ویں صدی کے مجدد تھے، مجدد یارکنا. حدیثی میں آتا ہے ان اللہ یبعث لهذه الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں یا ہر 100 سال کے سرے پر یا ہر 100 سال میں ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے جو دین سے بدعات کی میل کچیل کو اس طرح صاف کریں گے جس طرح دھوبی سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے. الحمدللہ لا یزال من امتی طائفۃ بامر اللہ لا یغرهم من خذلهم، کہ اہل حق کی ایک جماعت قیامت کی صبح تک قائم رہے گی. اہل حق کی ایک جماعت قیامت کی صبح تک قائم رہے گی جو ہے لا یضرهم من خذلهم، لا یزال من امتی طائفۃ بامر اللہ، یعنی قیامت تک ایک جماعت اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رہے گی. آگنا لا یضرهم من خذلهم، مخالفین کی مخالفت ان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی. آپ کہاں اللہ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ اپنی مہربانی فرمائے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے نے ہم وہاں پر یعنی جوتا بھی خریدنا ہو تو یعنی کئی دکانوں میں ہم چکر لگاتے ہیں کہ کون سی دکان پر اچھا جوتا ملے گا، اچھا سودا ملے گا. کئی دکانوں پر ہاں لگا پر میں دین کے معاملے میں بھی آگے ہاں اہل حق کی جماعت موجود ہے، رہے گی انشاءاللہ. اور آپ حضرات شکر کریں کہ اللہ نے ہمیں جن ہستیوں سے جن بزرگوں سے جوڑ رکھا ہے اللہ نے ان کا جنتی ہونا دنیا میں دکھلا دیا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. ہاں میں کیا کروں گا. یہ قریب ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ رام فرما ہے یہ 10 منٹ کے فاصلے پر میانی قبرستان میں آپ یہ روڈ آئے نا، یہ روڈ پر جو مزنگ سے روڈ آ رہا ہے چوڑ جی کی طرف، یاد رکھنا راستے میں بورڈ لگا ہوا ہے یہاں ہر اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر ہے. اپنا یہ ان کے والد سکھ سے مسلمان ہوئے، سکھ سے مسلمان ہوئے. ان کو پھر اللہ نے بیٹا دیا، ان کا نام احمد علی آگے. اور وہ سکھ کے بیٹے ہیں اور قرآن پاک کی تفسیر لکھ رہے ہیں. یاد انہیں کے بارے میں پھر علامہ اقبال مرحوم نے کہا تھا نا سکھ دا پتر ہو کے تفسیر لکھے. اور بھائی اگلا جملہ سخت ہے، سید دا پتر ہو کر ہی رانجھا لکھے. سید وارث شاہ میں دفعہ یہ
شیخ پورہ کے علاقے میں نہیں، ہرن میران ہے، اس سے آگے ایک جگہ جلسے میں گیا تو راستے میں پھر سید وارث شاہ ان کی قبر یاد رکھنا، چونکہ سید تھے اس لیے ذرا کہتے ہیں سادات کا احترام، میں نے وہاں پر ایصال ثواب کیا رحمۃ اللہ، اللہ تعالیٰ بخش فرمائے، لیکن بہرحال ہے اللہ بس یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے الحمدللہ، جس سے جو ابھی ہے اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے نا، جس سے چاہے اللہ پال نے کیا کام لے لے، ہاں الحمدللہ اللہ تعالیٰ اپنی یاد رکھنا، آدمی کوئی ہے ہاں یہ ذات پات یہ کچھ نہیں یاد رکھنا، ہاں بس اصل چیز تو ہے تقوی ہے، یا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم یاد رکھنا، یا ایھا الناس تھوڑا سا اوپر جائیں تو سبھی ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اگر ہم جتنے بھی پیشے ہیں یہ تو خدمت کے لیے ہیں، اللہ جتنے بھی پیشے ہیں وہ ہماری ضرورت ہے، ضرورت یاد رہا، ہاں الحمد للہ پیشہ نام ہی خدمت کا ہے الحمد للہ، ہاں اللہ تعالیٰ کسی کو اللہ تعالیٰ نے درجیہ کام دے دیا ہے تو وہ بھی ہماری ضرورت کو پورا کر رہا ہے الحمدللہ۔ اب میں اپنے کپڑے نہیں سی سکتا، ہماری کچھ یہ تو طلباء کے ساتھ تکرار کی ذمہ داری، بھائی فاروق صاحب آپ بھی نہیں سی سکتے، اللہ تعالیٰ اپنی مہر یہ اللہ نے پہ ہیں اعلیٰ، یہ بازار میں جتنی دکانیں ہیں یہ سب ہماری ضرورت کی ہیں الحمدللہ، کسی کو حقیر نہ سمجھیں، گویا کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، ہر بھائی کو اللہ نے خدمت میں لگا رکھا ہے۔ اللہ یاد رکھنا شریعت مطہرہ ہمارے دنیا کے کسی بھی جائز کام کو نہیں چھڑواتی، بلکہ ہر جائز کام میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، وہ دفتر کو نہیں چھڑواتی، دفتر میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، ہاں وہ دکان کو نہیں چھڑواتی، دکان میں جنت کی راہ بتلاتی ہے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، ہاں اگر دکان چھوٹ جائے تو یہ دنیا داؤ الاسباب ہے، پھر ہماری ضرورت کی چیزیں کہاں سے ملیں گی آکر، بعض دفعہ ہڑتال ہوتی ہے نا، دکانیں بند ہوتی ہیں، آگے ایک دو دن کوئی زیادہ ہڑتال ہو جائے کتنی مشکل پیش آتی ہے، لوگوں کے لیے ضرورت کی اشیاء ملنا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، یہ گھر نہیں ہے راہ گزرے، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ تعالیٰ بھائی جلدی دے دو، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ اپنی بارگاہ مقبول فرمائے، اللہ ہم سب کو اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے، یہ دین کی باتیں صرف معلومات کی نیت سے نہ سنا کریں، اللہ عمل کی نیت سے مجھے بھی کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بزرگوں میں بھائیوں میں پہلے سے عمل کا جذبہ موجود اور اللہ برکتوں سے نواز دے، اور اللہ نے جذبہ رکھا ہے، مجھے آج کل تقریباً کو روز جلسوں میں جانے کا موقع ملتا ہے، رات کی تقریباً کوئی 1 بجے 1:30 بجے جلسے سے فارغ ہوا ہے، لوگ بیچارے بیٹھے ہوئے دیہاتوں سے آس پاس سے پورا مجمع ہے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ نے اپنے دین کی محبت رکھی ہے، شوق رکھا ہے الحمدللہ، ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے تو انشاءاللہ یہ محبتیں آخرت کی خوشیوں میں سب کو ملائیں گی، اکٹھا کریں گی، ہاں یہ 12 ربیع الاول ہے، ربیع الاول ہے بھائی، ایک جملہ کرتا رہتا ہوں، ربیع الاول، ربیع کا معنی بہار ہے نا، بہار، اللہ تعالیٰ اپنی یاد رکھنا، ایک ہمارے بڑے بزرگ عالم دین فرمائے لگے، حضور کی سیرت طیبہ منانے کی چیز نہیں اپنانے کی چیز ہے، یاد رکھنا منانے کی چیز، ہاں منائیں گے تو ایک دن منائیں گے اور اپنائیں گے تو پوری زندگی اپنائیں گے، ہاں یہ کیسے پیاری بات ہے، ہاں یہ ہے اپنانے کی چیز ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریقے ان کو سینے سے لگا لیں تو پھر تو 12 مہینے ربیع الاول ہے الحمدللہ، ہاں ہم ربیع کا معنی بہار ہے نہیں یار، ہاں آپ کے پیارے نورانی طریقے ایسے ہیں، ان کو سینے سے لگا لیں تو آپ کی زندگی 12 مہینے ربیع الاول ہوگی الحمدللہ، الحمدللہ، اللہ تعالیٰ اپنی اصل چیز ہے آپ کے پیارے ہیں، اس لیے آپ دیکھ لیں صحابہ کرام کے زمانے میں کوئی کوئی منانے والے دن کوئی مقرر نہیں تھی، آپ کوئی نہیں الحمدللہ،
وہ تو حضور کی مبارک آپ کے مبارک فرامین کو اپنے سینوں سے لگانے والے الحمدللہ ہر وقت یاد رکھنا، اور ان کے سینے میں آپ کی محبت نقش اور ان پر عمل کا اور مر مٹنے کا جذبہ الحمدللہ. ہاں یہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ بہرحال چلو اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. چلو حضور کا ذکر خیر برکت ہی برکت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے الحمدللہ ہے. باقی بہرحال ان کو سب بھائیوں کو نرمی سے محبت سے رکھ کر دیا جائے کہ جس طرح اگر 12 ربیع الاول میں ہے ذکر خیر، اسی طرح سارا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے نورانی طریوں کو ان کو اپنے سینے سے لگائے رکھنا ہے الحمدللہ. یہ ہے 12 ربیع الاول کی صدا الحمدللہ. ہاں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ یہ صرف منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے. ہاں منائیں گے تو ایک دن منائیں گے، اپنائیں گے تو پوری زندگی اپنائیں گے الحمدللہ. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اب آپ دیکھ لیں ایک مثال، دائیں ہاتھ سے کھانا سنت ہے، یہ ایک دن کے لیے تھوڑا ہے، یہ پوری زندگی کی سنت ہے الحمدللہ. دائیں ہاتھ سے کھانا یا کرنا، یہ بعض لوگ ہوتے ہیں یہ بعد افسران جو بیچارے آگے اللہ تعالیٰ پہ ہے لا علمی کی وجہ سے بعض بائیں ہاتھ سے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. بائیں ہاتھ سے بھائی اللہ کے بندو یہ دائیں ہاتھ یہ برکت والا ہاتھ الحمدللہ. کیوں غیروں کی نقل اتارتے ہو تم یاد رکھنا. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. ہاں کل بیمینک کا دائیں ہاتھ سے کھائیں، سم اللہ بسم اللہ پڑھ کر کھائیں، کل مما یلیک اپنے سامنے سے کھائیں. اللہ تعالیٰ اپنے کتنے پیارے آداب ہیں الحمدللہ. ہاں میں حیران ہو جاتا ہوں، مجھے اللہ نے کوئی توفیق بخش کی اپنی رحمت سے. یہ حدیث شریف کی 5 کتابوں کا اللہ نے مجھے روزانہ تقریباً تکرار کرنے کی توفیق عطا فرما رکھی ہے. آج کل چھٹیاں ہیں کچھ ہیں، ورنہ تو روزانہ ہی تقریباً الحمدللہ. حیران ہو جاتا ہوں، ہماری زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے کہ قدم قدم پر رہنمائی آ رکھنا. آپ دکان میں ہیں تو وہاں دکان پر شریعت مطہرہ رہنمائی کرے گی کہ آپ دکان کو یوں جنت کی دکان بنائیں، ان نورانی فرامین کو اپنے سینے سے لگائیں الحمدللہ. اللہ مسلمان اگر گھاٹے میں نہیں جا سکتا. مسلمان پر خود اللہ میاں فرما رہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی بلند رہو گے بشرطے کہ تم مومن ہو الحمدللہ. ہاں ایمان کسی کا نام. ہاں اے بھائی سادہ سے لفظوں میں کہنے لگے، ایمان اپنے دل کو خدا سے جوڑنے کا نام ایمان ہے الحمدللہ. کہ مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں، ان کے دیکھنے کو سامنے رکھے. ہاں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، ورنہ والدین کہاں تک آپ کی نگرانی کریں گے، اساتذہ کہاں تک آپ کو دیکھیں گے. دیکھنے والی ذات وہ ہے الحمدللہ. ہاں رقائتی رحمۃ اللہ فرمائے لگے، گناہوں سے نہ فوج بچا سکتی ہے نہ پولیس، گناہوں سے بچانے والی چیز خدا کا خوف اور ڈر ہے. آدمی یہ سوچے مجھے اور کوئی دیکھے نہ دیکھے، میرے پیارے مولا ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو قبول فرمائے. اللہ اپنے ایمان پہ قائم رکھے، اللہ اپنے دین پہ قائم رکھے. آمین آمین. جزاک اللہ.